الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیت پر ہمارا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ اس لیکچر کے اندر ہم عیسائی مذہب کے جو مصادر ہیں یعنی اناجیل اربع، ان کی تاریخی حیثیت اور ان کا تعارف پڑھیں گے۔ تو بیسیکلی جو نصرانیت یا عیسائیت ہے اس کے دو مصادر ہیں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم کے اندر تورات اور اس کے ساتھ دیگر کتابیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک نازل ہوئیں، جو عیسائی ہیں وہ اس کی تقدیس کے تو قائل ہیں، لیکن اس کی شریعت کو وہ اپنے لیے واجب الاتباع نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ تو مانتے ہیں کہ تورات اور دیگر کتابیں جو ہیں وہ منزل من اللہ ہیں، مقدس ہیں، لیکن ان کے اندر جو احکامات ہیں، ان کے اندر جو تعلیمات ہیں، ان پر یہ عمل کرنا اپنے لیے واجب نہیں سمجھتے۔ تو دوسرے نمبر پر ہے عہد نامہ جدید۔ عیسائیوں کے جو دونوں فرقے ہیں، پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک، ان کے ہاں ان دونوں کے اندر 27 کتابیں ہیں۔ یعنی عہد نامہ جدید جو ہے دونوں فرقوں کے ہاں 27 کتب پر مشتمل ہے، جس میں 4 کتابیں جن کو اناجیل اربع کا نام دیا گیا ہے وہ زیادہ مشہور ہیں، وہ ان کو مقدس بھی مانتے ہیں اور واجب الاتباع بھی خیال کرتے ہیں۔ تو اب ہم ان کی تاریخی حیثیت، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو انجیل یہ منزل من اللہ ہے اور یونانی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے بشارت اور خوشخبری دینا، اور یہ سوال پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پیپر میں آ چکا ہے۔ تو انجیل اس مقدس کتاب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور اسی کتاب کی تعلیمات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل تک پہنچایا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی انہیں دعوت دی۔ عیسائیت میں اس انجیل یعنی جو اصل انجیل تھی، منزل من اللہ تھی، وہ اب ناپید ہے، اس کا نام و نشان تک موجود نہیں، لیکن اس کی بجائے ان کے ہاں 4 مختلف اناجیل جو ہیں وہ مروج ہو چکی ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد جن کو حواری کہا جاتا ہے ان کی طرف منسوب ہیں، اور کوئی بھی عیسائی ان کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں کرتا۔ ان کتابوں کے اندر یعنی اناجیل اربع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی، ان کی دعوتی سرگرمیاں، یہودیوں کے طرف لکھے جانے والے ان کے خطوط، اور یہودیوں سے جو ان کا بحث و مباحثہ ہوا، مجادلہ ہوا، اس کی تفصیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جانا اور ان کی مصلوبیت اور رفع آسمانی، یہ سارے حالات اور واقعات ان اناجیل کے اندر درج ہیں۔ ایک لحاظ سے اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ سیرت کی کتابوں سے ملتی جلتی ہیں، لیکن جو چیزیں ان کے اندر ایڈ کی گئی ہیں، جو ان کا متن ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے۔ خود عیسائی نصرانی بھی اس کے بارے میں یعنی ان اناجیل کے بارے میں آپس میں بہت زیادہ اختلاف رکھتے ہیں
کہ ان کے رائٹرز کون ہیں، کس دور کے اندر، کس زمانے کے اندر ان کی جمع اور تدوین ہوئی، اور ان کو کس کس نے ٹرانسلیٹ کیا۔ ان اختلافات کے باوجود پھر بھی عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ چاروں اناجیل جو ہے یہ منزل من اللہ ہیں اور یہ وحی پر مشتمل ہے، یعنی یہ الہامی کتابیں ہیں۔ اب ان میں سے ہم ہر ایک کا اختصار کے ساتھ ایک انٹروڈکشن پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہے اس کو کہتے ہیں متی کی انجیل۔ تو یہ سب سے ضخیم کتاب ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری جو متی تھے ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ وہ اس کے رائٹر ہیں۔ اس کے کل 28 ابواب ہیں۔ یہ جو متی ہیں یہ فلسطین کے ایک باشندے تھے، اور جو وہاں پر اس وقت رومیوں کی سلطنت قائم تھی، ان کی طرف سے یہ ایک نگران مقرر تھے کسی کام پر۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا ہے۔ تو نسب نامے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی تک کے جتنے بھی حالات اور واقعات ہیں وہ اس کے اندر انہوں نے درج کیے ہیں۔ اور 70 عیسوی کے اندر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 70 سال بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو فلسطین سے حبشہ کی جانب شفٹ کر لیا تھا، تو حبشہ کے اندر ہی اس کی وفات ہوئی۔ اب اس پر جب ریسرچ کی گئی تو کچھ عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ متی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسری کتاب ان کی انجیل مرقس ہے یہ اس کا اختصار ہے، یعنی اس کی کئی آیات ایسی ہیں جو انجیل مرقس سے اخذ کی گئی ہیں، اور جو انجیل مرقس کا رائٹر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حواری پطرس جس کا نام ہے اس کا شاگرد تھا۔ اب یہ جو انجیل ہے اس کا زمانہ تالیف جو ہے، یعنی اس کی تدوین کب ہوئی، یہ متفقہ طور پر عیسائیت کی یہ رائے ہے کہ 80 عیسوی سے لے کر 100 عیسوی تک اس کی جمع اور تدوین کی گئی ہے۔ اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کی تو ڈیتھ 70 عیسوی کے اندر ہو گئی، تو پھر اس نے کیسے لکھا؟ تو اس لیے بعض عیسائی علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ متی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، یہ کوئی اور متی ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے اور اس کی طرف یہ منسوب کی گئی ہے۔ اب اس کی جو لینگویج ہے اس کے بارے میں بھی جو مسیحی محقق ہیں ان کے مابین اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ عبرانی میں لکھی گئی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ یونانی زبان میں لکھی گئی تھی۔ دوسرے نمبر پر ہے انجیل مرقس۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جن کو پطرس رسول کا نام دیا جاتا ہے ان کے شاگرد ہیں مرقس، انہوں نے اس کو لکھا تھا، اور مصر کے اندر ان کا ایک گرجا بھی تھا مرقس کا۔ تو اس کی ڈیتھ غالباً 28 یا 68 عیسوی کے اندر ہو گئی تھی۔ تو یہ جو انجیل ہے یہ سابقہ انبیاء کی جو بشارتیں ہیں، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو خوشخبریاں پیشین گوئیاں کی تھی وہاں سے اس نے اس کو سٹارٹ کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی پر اس کو ختم کر دیا ہے، اور اس کے ابواب جو ہیں ان کی تعداد 16 ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے لوکا کی انجیل۔ یہ جو شخص ہے یہ مصر کا رہنے والا تھا، اور بائی پروفیشن یہ ایک ڈاکٹر تھا، حکیم تھا۔ تو جو عیسائیوں کا ایک مذہبی رہنما پولس گزرا ہے یہ اس کا ہم سفر ہے، تو
اس کے ساتھ اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بسر ہوا، تو اس نے اس کو لکھا۔ تو اس کے اندر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے آسمان پر اٹھائے جانے یا عیسائی عقیدے کے مطابق صلیب پر لٹکائے جانے تک کے جو حالات اور واقعات ہیں وہ اس کے اندر درج ہیں، اور اس کے جو ابواب ہیں وہ 24 ہیں۔ تو چوتھے نمبر پر ہے یوحنا کی انجیل یا انجیل یوحنا اس کو کہتے ہیں۔ تو اس انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد کے حالات ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمان پر اٹھا لیا تو یہاں پر آ کر اس کا اتمام ہو جاتا ہے، اور اس کے جو ابواب ہیں وہ 21 ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا ان اناجیل کے اندر جو ڈیفرنس پایا جاتا ہے، اس کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ یہ چاروں کتابیں الہامی ہیں اور منزل من اللہ ہیں۔ اب جو بھی الہامی کتاب ہو اس کی ایک یہ خصوصیت ہے کہ وہ نقائص سے پاک ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی بھی تضاد والی بات نہیں پائی جاتی۔ قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ النساء کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر قرآن غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے۔ تو اگر یہ اناجیل منزل من اللہ ہوتی تو ان کے اندر اختلاف اور تضاد کی تو گنجائش تک ہی نہیں باقی تھی۔ اب ان اناجیل کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ جو متی اور لوقا کی انجیل ہے اس میں نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوتے ہوئے یوسف نجار جو کہ عیسائیوں کے بقول جن کی انگیجمنٹ ہوئی تھی حضرت مریم علیہ السلام سے اس تک پہنچتا ہے، جبکہ دوسری جو اناجیل ہیں ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی اس کے اندر ایک طرح کا اختلاف ہے، اور اس کے اندر بڑا ایک انٹرسٹنگ اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہم زمانہ ہیں ان کے معاصرین وہ اپنی موت سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں نازل ہوتے ہوئے ضرور دیکھیں گے، اور پھر ان کی ڈیتھ ہوگی۔ اب دیکھیں کہ یہ جو اس کے اندر انہوں نے چیز ایڈ کی ہے جس کو یہ نص کے طور پر پیش کرتے ہیں، یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی صدی کے اندر تھے اور اب ہم 21ویں صدی کے اندر رہ رہے ہیں، تو اب یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر وہ تو کب کے مر کھپ چکے تھے، یعنی کہ ان کی وفات تو کافی پہلے ہو چکی تھی۔ تو اس طرح یہ بھی اس کے اندر اختلاف ہے جو اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے، اس کے اندر تحریف کی جا چکی ہے اور اس کے اندر نقائص داخل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک اور بڑا دلچسپ اس کا فقرہ درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد تقریباً بہت جلد قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی، یعنی یہ سورج اور چاند ستارے یہ نظام شمسی یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی اور ان کے دوبارہ دنیا میں آنے یعنی ان کے مطابق تو آ چکے ہیں، یعنی 3 دن تک زندہ رہے اور پھر غائب ہو گئے۔ تو یہ بھی اس میں اختلاف ہے کہ یعنی وہاں پر تو پیشین گوئی یہ کی جا رہی ہے کہ قیامت بہت جلد آ جائے گی، لیکن ہم 21ویں صدی کے اندر ہیں اور ابھی تک قیامت کا جو ہے نام و نشان تک نہیں، یعنی اس کی بڑی بڑی ابھی نشانیاں باقی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ جملہ اس کے اندر درج ہے کہ جو شخص بپتسمہ لے لے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے
تو اس کو کوئی موذی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی جانور اس کا نقصان نہیں کر سکتا، یعنی اس کو اگر چاہے وہ جانور زہریلا ہی کیوں نہ ہو تو تب بھی وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی پر زہر کا اثر بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں محض قیاس آرائیاں ہیں اور جھوٹ پر مبنی ہیں، اور کوئی بھی اس کا تجربہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری کی ساری جو اناجیل ہیں یہ وہ والی انجیل نہیں ہے جو منزل من اللہ تھی۔ لہٰذا یہ جتنی بھی کتابیں، یعنی ان کی چار جو اناجیل ہیں ہم نے ان کو ڈسکس کیا ہے، تو یہ منزل من اللہ نہیں ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب منسوب کر دی ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے، قرآن پاک کے اندر جو انجیل کے بارے میں واحد کا صیغہ آیا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اناجیل یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو جو انجیل منزل من اللہ تھی وہ اب ناپید ہو چکی ہے، اور جو موجودہ اناجیل ہیں ان کے اندر تحریف اور تغیر و تبدل کیا جا چکا ہے۔ تو یہ ہمارا چوتھا لیکچر تھا، اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ اختصار کے ساتھ اناجیل اربع کا انٹروڈکشن پیش کیا جائے، اور یہ سوال جو ہے اناجیل کے متعلق پنجاب پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو کے اندر کئی اسٹوڈنٹس سے پوچھے جا